جب بیٹی گھر سے بھاگ گئی، عائشہ آج بھی اپنی بیٹی کے کمرے میں بیٹھی ہے، تنہا وہ کمرہ جو 5 سال سے خالی پڑا ہے، اور ویران دیواروں پر بھی اس کی بیٹی کی تصویریں لگی ہیں۔ پرانی الماری میں ابھی بھی اس کے کپڑے ہیں جو خوشبو دیتے ہیں۔ عائشہ کی عمر 45 سال ہے اور وہ تھک گئی ہے بہت زیادہ۔ اس کی بیٹی کا نام ایشان تھا اور وہ اب 20 سال کی ہے۔ 5 سال پہلے ایشان 15 سال کی تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ وہ اسکول میں پڑھتی تھی اور اچھی طالبہ تھی، بہت اچھی طالبہ۔ عائشہ کو آج بھی وہ دن یاد ہے جب ایشان نہیں آئی تھی، وہ دن جب ایشان اسکول سے گھر نہیں آئی تھی واپس۔ عائشہ نے اسکول فون کیا تھا اور پوچھا کہ ایشان کہاں ہے۔ اسکول والوں نے کہا تھا کہ ایشان تو 2 بجے چلی گئی۔ عائشہ کا دل بیٹھ گیا اور اس نے پولیس کو فون کیا۔ پولیس نے کہا تھا کہ 24 گھنٹے انتظار کرو پھر رپورٹ لکھواؤ، لیکن عائشہ نے ضد کی تھی اور فوری طور پر رپورٹ لکھوا دی تھی۔ پولیس نے تحقیقات شروع کی تھی اور ایشان کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ 3 دن تک کوئی خبر نہیں آئی اور عائشہ پاگل ہونے لگی۔ عائشہ کا شوہر کامران بھی بہت پریشان تھا اور بہت ڈھونڈ رہا تھا۔ دونوں نے شہر بھر میں ڈھونڈا تھا اور ہر جگہ پوچھا تھا۔ چوتھے دن پولیس نے بتایا کہ ایشان ایک لڑکے کے ساتھ۔ عائشہ کو یقین نہیں آیا تھا کیونکہ ایشان بہت سیدھی سادی لڑکی تھی، لیکن پولیس نے CCTV فوٹیج دکھائی تھی جس میں فوٹیج میں ایشان ایک لڑکے کے ساتھ بس اسٹاپ پر کھڑی تھی۔ عائشہ نے لڑکے کو دیکھا تھا لیکن پہچان نہیں سکی تھی۔ بالکل، پولیس نے کہا تھا کہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ 1 ہفتہ گزر گیا تھا اور کوئی خبر نہیں تھی ایشان کی۔ عائشہ ہر روز روتی تھی اور ایشان کو یاد کرتی تھی۔ برابر کامران بھی بہت پریشان تھا لیکن وہ عائشہ کو سنبھال رہا تھا۔ دونوں نے اخبار میں اشتہار دیا اور سوشل میڈیا پر بھی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا تھا اور ایشان کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ 2 ہفتے بعد عائشہ کو ایک فون آیا تھا نامعلوم نمبر سے۔ فون پر ایشان کی آواز تھی اور وہ رو رہی تھی آہستہ۔ عائشہ نے فوری پوچھا کہ بیٹا تم کہاں ہو، آ جاؤ۔ ایشان نے کہا تھا کہ امی میں نہیں آ سکتی اب واپس۔ عائشہ نے پوچھا کہ کیوں، کیا ہوا، بتاؤ مجھے جلدی سے۔ ایشان نے کہا تھا کہ امی میں نے ایک لڑکے سے محبت کی ہے، اس کا نام شاہد ہے اور ہم بھاگ گئے ہیں ساتھ میں۔ عائشہ کو صدمہ ہوا تھا اور اس نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹا تم۔ ایشان نے کہا تھا کہ امی پلیز سمجھیں، میں بہت خوش ہوں۔ عائشہ نے کہا کہ بیٹا تم بچی ہو، سمجھتی نہیں ہو کچھ۔ ایشان نے کہا تھا کہ نہیں امی، میں سمجھتی ہوں سب کچھ، شاہد بہت اچھا ہے اور وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ عائشہ نے پوچھا تھا کہ تم کہاں ہو، میں آتی ہوں لینے۔ ایشان نے کہا تھا کہ نہیں امی، مجھے مت ڈھونڈے پلیز، مت ڈھونڈے، اور ایشان نے فون کاٹ دیا اور نمبر بند ہو گیا۔ عائشہ بیٹھ گئی تھی اور روتی رہی تھی گھنٹوں تک، بس روتی رہی۔ کامران نے کہا تھا کہ ہم پولیس کو بتاتے ہیں اور ڈھونڈیں گے، لیکن عائشہ نے کہا تھا کہ نہیں، ایشان نے منع کیا ہے۔ کامران نے کہا تھا لیکن وہ بچی ہے اور خطرے میں ہے۔ عائشہ نے کہا کہ اگر ہم زبردستی کریں تو وہ ہمیشہ کامران مان گیا، اور دونوں نے صرف دعا کی تھی۔ بس 1 مہینہ گزر گیا تھا اور کوئی خبر نہیں آئی تھی ایشان کی۔ عائشہ ہر روز ایشان کے کمرے میں بیٹھتی تھی اور روتی تھی۔ 2 مہینے بعد پھر ایشان کا فون آیا تھا اور عائشہ نے فوری طور پر فون اٹھایا اور پوچھا بیٹا کیسی ہو تم۔ ایشان نے کہا تھا کہ امی میں ٹھیک ہوں اور شاہد بھی۔ عائشہ نے پوچھا تھا کہ تم کہاں ہو اور کیا کر رہی ہو۔ ایشان نے کہا تھا کہ ہم ایک چھوٹے شہر میں ہیں، شاہد یہاں ایک دکان میں کام کرتا ہے اور اچھا ہے۔ عائشہ نے پوچھا تھا کہ شادی ہوئی ہے تمہاری، اس سے بتاؤ۔ ایشان نے کہا تھا کہ ہم نے کورٹ میرج کر لی ہے۔ عائشہ نے پوچھا تھا کہ شاہد کیسا ہے اور کیا کرتا ہے۔ ایشان نے کہا تھا کہ وہ بہت اچھا ہے اور بہت پیار کرتا ہے۔ عائشہ نے کہا تھا کہ بیٹا واپس آ جاؤ، ہم معاف کریں گے تمہیں۔ ایشان نے کہا تھا کہ نہیں امی، میں شاہد کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عائشہ نے روتے ہوئے کہا تھا بیٹا تم میری جان ہو۔ ایشان نے بھی روتے ہوئے کہا تھا امی میں آپ کو یاد کرتی ہوں لیکن میں شاہد سے بہت پیار کرتی ہوں اور خوش ہوں یہاں۔ عائشہ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے لیکن رابطے میں رہو پلیز۔
ईशान ने वादा किया था कि वो फोन करती रहेगी हर और फिर ईशान ने फोन काट दिया था और आयशा रो पड़ी। कामरान ने आयशा को संभाला था और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आयशा ने कहा था कि मैं अपनी बेटी को खो दिया। कामरान ने कहा था कि नहीं, वो खुश है और ठीक है। आयशा ने कहा लेकिन वो हमारे बगैर है और बहुत अकेली है। 3 माह गुजर गए थे और ईशान ने दोबारा फोन किया। हर बार वो कहती थी कि मैं ठीक हूँ और खुश हूँ, लेकिन आयशा को लगता था कि ईशान कुछ छुपा रही है। इसने चौथे महीने ईशान ने फोन किया और रो रही थी बहुत ज्यादा। आयशा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे। ईशान ने कहा था कि अम्मी शाहिद मुझसे लड़ता है। अब रोज आयशा ने पूछा था कि क्या हुआ, बताओ साफ साफ। ईशान ने कहा था कि इसको मेरे पे शक है और वो मुझे शाहिद को लगता है कि मैं किसी और से बात करती हूँ, किसी और से प्यार करती हूँ। आयशा ने कहा था कि बेटा तुम वापिस आ जाओ अभी फौरी तौर पर। ईशान ने कहा था कि नहीं अम्मी, मैं शाहिद से प्यार करती हूँ और मैं इसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। वो बस तनाव में है और बस सब ठीक हो जाएगा जल्दी ही। आयशा ने समझाने की कोशिश की थी लेकिन ईशान नहीं मानी थी। ईशान ने फोन काट दिया था और आयशा बहुत परेशान हो गई। कामरान ने कहा था कि हमें जाना चाहिए और ईशान को लाना चाहिए, लेकिन आयशा ने कहा था कि हमें नहीं पता वो कहाँ है। कामरान ने कहा था कि पुलिस से मदद लेते हैं और ढूंढते हैं। आयशा ने कहा था कि ईशान ने मना किया है और वो नाराज हो जाएगी। कामरान ने कहा था कि लेकिन इसकी जान खतरे में हो सकती है, अगर उस लड़के ने मुझके साथ कुछ और कर दिया तो। आयशा सोच में पड़ गई और नहीं जानती थी क्या करे। 5वां माह गुजर गया और ईशान ने फोन नहीं किया था। आयशा बहुत परेशान थी, हर वक्त सोचती रहती थी बेटी के बारे में। छठे महीने ईशान ने फिर रोती हुई था कि क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना। ईशान ने कहा था कि अम्मी शाहिद ने मुझे मारा है आज। आयशा का दिल बैठ गया और उसने कहा, ये क्या कह रही हो तुम। ईशान ने रोकर कहा था कि वो मुझ पर शक करता है और आज इसने मुझे थप्पड़ मारा है और धक्का दिया है और लात मारी है। आयशा ने चीख कर कहा कि था कि बेटा तुम अभी वापिस आ जाओ। ईशान ने कहा था कि लेकिन अम्मी मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं कैसे इसको छोड़कर आ सकती हूँ। आयशा ने कहा था कि ये प्यार नहीं है बेटा, ये जुल्म है। ईशान ने कहा था कि नहीं अम्मी, वो बस गुस्से में था इसलिए ऐसा किया, वो बाद में माफ़ी मांगेगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। आयशा ने समझाने की बहुत कोशिश की, फिर उसने समझाया लेकिन ईशान नहीं समझी। ईशान ने फ़ोन काट दिया था और आयशा कामरान के गले रख के रोने लगी। कामरान ने कहा था कि बस अब बहुत हो गया है, ये हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए और ईशान को फौरी वापस लाना चाहिए। आयशा ने इस बार हाँ कह दी थी क्योंकि बेटी खतरे में थी। दोनों पुलिस स्टेशन गए थे और सारा किस्सा सुनाया था तफसील से। पुलिस ने कहा था कि हम कोशिश करेंगे लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि ईशान बालिग है और खुद बागी है और खुशी से। आयशा ने कहा था कि लेकिन अब वो मुसीबत में है, प्लीज़ हमारी मदद करें। पुलिस ने वादा किया था कि वो कोशिश ज़रूर करेगी और ढूंढेंगे। 1 हफ्ता गुजर गया था लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिला था। ईशान का कोई पता नहीं चल सका था और फ़ोन बंद हो चुका था। आयशा हर रोज़ पुलिस स्टेशन जाती और पूछती, कुछ मिला, कुछ हुआ, लेकिन पुलिस के पास कोई खबर नहीं थी और कुछ नहीं हुआ था। 2 हफ्ते बाद आयशा को हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। एक दिन हॉस्पिटल ने कहा था कि यहाँ एक लड़की है जिसका नाम। आयशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसने पूछा कौन। हॉस्पिटल वालों ने कहा था कि ईशान नाम है और बुरी हालत में है। आयशा और कामरान फौरी तौर पर हॉस्पिटल भागे थे और ईशान को देखा और हैरान रह गए। ईशान का पूरा चेहरा सूजा हुआ था और जख्म थे बहुत ज़्यादा। इसका हाथ टूटा हुआ था और पट्टी बंधी हुई थी।
عائشہ چیخ پڑی تھی اور ایشان کو گلے لگایا تھا اور وہ بہت روئی۔ ایشان بھی بہت روئی تھی اور کہہ رہی تھی امی مجھے معاف کرو۔ عائشہ نے کہا تھا کہ یہ کس نے کیا بیٹا، بتاؤ مجھے۔ ایشان نے کہا تھا کہ شاہد نے مارا ہے، مجھے بہت مارا، وہ شک کرتا ہے اور روز لڑتا ہے اور مجھے روز مارتا ہے۔ آج اس نے بہت مارا اور میں گر گئی تھی سیڑھیوں سے۔ کوئی پڑوسی مجھے ہاسپٹل بھاگ گیا۔ عائشہ نے ایشان کو گلے لگایا تھا اور کہا اب تم محفوظ ہو۔ کامران نے پولیس کو فون کیا تھا اور سب واقعہ بتا دیا تھا۔ پولیس آئی تھی اور ایشان سے بیان لیا تھا اور لکھا تھا کہ انہوں نے شاہد کو ڈھونڈنا شروع کیا لیکن وہ غائب تھا۔ ایشان کو 1 ہفتہ ہاسپٹل میں رہنا پڑا تھا علاج کے لیے۔ عائشہ ہر وقت ساتھ رہتی تھی اور دیکھ بھال کرتی تھی۔ ایشان نے ایک دن کہا تھا کہ امی میں نے غلطی کی، میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، میں نے آپ کی بات نہیں سنی تھی اور بھاگ گئی تھی، کاش میں نے آپ سے بات کر لی ہوتی۔ عائشہ نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایشان نے کہا تھا کہ میں نے سوچا تھا شاید سب اچھا ہے لیکن وہ بہت برا نکلا اور میں نے تکلیف دیکھی بہت زیادہ۔ عائشہ نے کہا تھا کہ اب یہ سب بھول جاؤ اور آگے بڑھو۔ عائشہ نے کہا تھا کہ ہاں امی اب میں کبھی نہیں بھاگوں گی۔ 1 ہفتے بعد ایشان کو گھر لے آئے اور وہ ٹھیک ہو گئی لیکن ایشان کے دل پر بہت اثر پڑا تھا اور وہ خاموش ہو گئی تھی اور وہ کمرے میں بیٹھی رہی اور کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ عائشہ نے ڈاکٹر سے بات کی تھی اور پوچھا ہم کیا کریں؟ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایشان کو ڈپریشن ہے اور وقت لگے گا۔ عائشہ نے صبر کیا تھا اور ایشان کی دیکھ بھال کرتی رہتی تھی۔ 2 مہینے گزر گئے، اب بھی خاموش رہتی تھی۔ وہ کھانا کم کھاتی تھی اور بس سوتی رہتی تھی دن میں، اور عائشہ بہت پریشان تھی، نہیں جانتی تھی کہ کیا کرے اب۔ 3 مہینے بعد ایشان نے بات کرنا شروع کی تھی، آہستہ آہستہ۔ وہ کہتی تھی کہ امی میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، میں نے بہت غلط کیا، میں نے آپ کی نہیں سنی اور اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر لی۔ عائشہ نے کہا تھا کہ نہیں بیٹا اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، دیکھو۔ ایشان نے کہا تھا کہ امی کیا میں کبھی نارمل ہو پاؤں گی؟ عائشہ نے کہا تھا کہ ہاں بیٹا بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ 6 مہینے بعد ایشان تھوڑی بہتر ہو گئی تھی اور باتیں کرنے لگی تھی، لیکن اب بھی وہ اداس رہتی تھی اور مسکراتی نہیں تھی۔ عائشہ نے سوچا تھا کہ شاید وقت سب ٹھیک کر دے گا، لیکن 1 سال گزر گیا تھا اور ایشان بہتر نہیں ہو پا رہی تھی اور آگے سے تو بہت بہتر تھی، لیکن اب بھی وہ پہلے جیسی نہیں تھی اور خوش نہیں تھی۔ عائشہ نے کہا تھا کہ بیٹا تم اپنی پڑھائی شروع کرو۔ ایشان نے کہا تھا کہ نہیں امی میں نہیں کر سکتی ابھی۔ عائشہ نے کہا تھا کہ لیکن تمہیں آگے بڑھنا ہوگا زندگی میں۔ ایشان نے کہا تھا کہ میں جانتی ہوں لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں آگے بڑھ سکوں۔ 2 سال گزر گئے تھے اور ایشان اب بہتر تھی، کافی بہتر تھی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر آنے لگی تھی اور باتیں کرتی، لیکن عائشہ کو پتا تھا کہ ایشان اندر سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ شاہد نے ایشان کی زندگی برباد کر دی۔ 3 سال بعد ایشان نے پڑھائی شروع کی تھی اور یونیورسٹی گئی۔ عائشہ بہت خوش ہوئی تھی کہ ایشان نے نئی شروعات کی ہے، لیکن ایشان کبھی کسی سے دوستی نہیں کرتی تھی اور ہمیشہ اکیلی رہتی۔ وہ صرف پڑھتی تھی اور گھر آ جاتی تھی فوری واپس۔ 4 سال بعد ایشان نے ڈگری مکمل کی تھی اور نوکری ڈھونڈنے لگی۔ اسے ایک اچھی نوکری مل گئی تھی اور وہ کام کرنے لگی، لیکن اب بھی وہ اداس رہتی تھی اور مسکراتی نہیں تھی۔ عائشہ کو بہت افسوس تھا کہ اس کی بیٹی کی زندگی خراب ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ایشان کبھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی تھی۔ 5 سال ہو گئے تھے اور ایشان 20 سال کی ہے، وہ نوکری کرتی ہے اور اپنی زندگی جی رہی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی درد ہے، اداسی ہے۔ عائشہ اب بھی ایشان کے کمرے میں بیٹھتی ہے اور سوچتی ہے کہ کاش اس نے اپنی بیٹی کو محفوظ رکھا ہوتا۔
کاش وہ اس کا خیال رکھ پاتی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا اور وقت گزر چکا ہے۔ شاہد کو پولیس نے کبھی نہیں پکڑا تھا اور وہ غائب تھا۔ عائشہ کو غصہ آتا ہے کہ شاہد نے ایشان کی زندگی برباد کر دی اور پولیس کچھ نہ کر سکی، لیکن وہ شکر کرتی ہے کہ کم از کم ایشان زندہ ہے اور اس کے پاس ہے۔ آج عائشہ ایشان کو دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کاش وہ مسکراتی اور خوش ہوتی جیسے پہلے ہوتی تھی ہمیشہ، لیکن وہ جانتی ہے کہ ایشان کے زخم گہرے ہیں اور وقت لگے گا، ان زخموں کو بڑھنے میں بہت زیادہ وقت لگے گا۔ عائشہ صبر کرتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ ایشان ٹھیک ہو جائے گی۔ آج 6 سال ہو گئے ہیں اور ایشان 21 سال کی ہے۔ وہ اب بھی اس نوکری میں ہے اور اچھا کام کرتی ہے۔ عائشہ دیکھتی ہے کہ ایشان آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے، لیکن اب بھی وہ کسی سے دوستی نہیں کرتی۔ آفس میں بھی وہ اکیلی رہتی ہے اور سارا دن کام کرتی ہے۔ عائشہ کو لگتا ہے کہ ایشان کو اب آگے بڑھنا چاہیے، لیکن ایک دن عائشہ نے ایشان سے جب کہا کہ بیٹا شادی کر لو، ایشان نے فوری انکار کر دیا اور کہا نہیں امی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عائشہ نے کہا تھا کہ لیکن بیٹا تمہیں بھی زندگی جینی ہے اور تمہیں آگے بڑھنا ہے۔ ایشان نے کہا تھا کہ امی میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی، میں نے ایک بار غلطی کی اور بہت زیادہ قیمت چکائی ہے، میں بار بار وہ غلطی نہیں کر سکتی، اب میں دوبارہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی ہوں۔ عائشہ نے سمجھایا تھا کہ بیٹا سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایشان نہیں مانی تھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عائشہ کو بہت افسوس ہوا تھا کہ ایشان کی زندگی رک گئی۔ شاہد نے نہ صرف ایشان کو مارا تھا بلکہ اس کا اعتماد توڑا تھا اور اب وہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ عائشہ نے کامران سے بات کی تھی اور کہا کیا کریں ہم؟ کامران نے کہا تھا کہ صبر کرو، وقت سب ٹھیک کر دے گا، لیکن عائشہ کو لگتا تھا کہ وقت بھی شاید کافی نہیں ہے۔ 6 ماہ بعد آفس میں ایک نیا لڑکا آیا تھا جس کا نام تھا فہد اور وہ بہت شریف لڑکا تھا۔ فہد نے ایشان کو دیکھا تھا اور اسے وہ پسند آ گئی تھی، لیکن ایشان نے فہد کو کوئی توجہ نہیں دی تھی، بالکل بھی نہیں دی تھی۔ فہد نے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایشان ہمیشہ بہانے بنا کر نکل جاتی تھی اور بچ جاتی تھی۔ فہد نے ہار نہیں مانی تھی اور کوشش جاری رکھی تھی۔ ایک دن فہد نے ایشان سے پوچھا تھا کہ لنچ ساتھ کریں۔ ایشان نے صاف انکار کر دیا اور کہا مجھے کام ہے۔ فہد نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کبھی اور کسی اور دن صحیح۔ 3 ماہ گزر گئے تھے اور فہد ابھی بھی کوشش کر رہا تھا۔ ایشان کو لگنے لگا تھا کہ فہد واقعی اچھا لڑکا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو روک لیتی تھی اور سوچتی تھی کہ نہیں۔ ایک دن آفس میں ایشان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اچانک فہد نے فوری مدد کی تھی اور ایشان کو ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا، بس اور کچھ نہیں ہے۔ فہد پورا وقت ساتھ رہا اور عائشہ کو بھی فون کیا۔ عائشہ آئی تھی اور فہد کو دیکھا تھا اور شکریہ ادا کیا۔ فہد نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ عائشہ نے فہد کو پسند کیا تھا اور سوچا کہ یار یہ اچھا لڑکا ہے۔ جب ایشان ٹھیک ہوئی تو اس نے فہد کا شکریہ ادا کیا۔ فہد نے کہا تھا میں ہمیشہ تمہارے لیے موجود ہوں گا۔ ایشان نے پہلی بار مسکراہٹ دی تھی، ہلکی سی مسکراہٹ۔ عائشہ نے یہ دیکھا تھا اور بہت خوش ہوئی تھی۔ اندر ہی اندر اس نے سوچا کہ شاید فہد ایشان کے لیے اچھا ہو۔ اگلے دن میں ایشان اور فہد کی باتیں بڑھنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ فہد بہت احتیاط سے بات کرتا تھا اور ایشان کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ایشان کو لگنے لگا تھا کہ فہد واقعی مختلف ہے شاہد سے، وہ شاہد جیسا نہیں ہے، لیکن اب وہ بہت ڈرتی تھی اور سوچتی تھی کہ کیا پھر سے وہی ہوگا اور میں پھر وہی تکلیف دیکھوں گی۔ 2 مہینے بعد
فہد نے ایشان سے کہا تھا کہ ایشان گھبرا گئی تھی اور کہا کہ فہد میں نہیں جانتی۔ فہد نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، تم وقت لے لو، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں اور سوچو میں تمہارا انتظار کروں گا اور تمہیں کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ بالکل، ایشان نے گھر آ کر عائشہ کو سب بتایا تھا اور پوچھا۔ عائشہ نے کہا تھا کہ بیٹا فہد اچھا لڑکا ہے لگتا ہے مجھے، لیکن فیصلہ تمہارا ہے اور تمہیں سوچنا ہوگا اچھی طرح سے۔ ایشان نے کہا تھا کہ امی میں ڈرتی ہوں کہ پھر سے وہی سب کچھ ہوگا۔ عائشہ نے کہا تھا کہ بیٹا ڈر کر زندگی نہیں جی سکتی، وہ ہر شخص شاہد جیسا نہیں ہوتا اور فہد اچھا لگتا ہے۔ ایشان نے سوچا تھا اور 2 ہفتے بعد فہد کو ہاں کہا۔ فہد بہت خوش ہوا تھا اور اس نے ایشان کو بتایا کہ میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا اور کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ ایشان نے کہا تھا کہ فہد میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، اور ایشان نے اپنی پوری کہانی سنائی تھی فہد کو صاف صاف۔ فہد نے سب سنا تھا اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں تمہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، میں ہمیشہ تمہیں خوش رکھوں گا۔ فہد نے ایشان کے گھر آ کر عائشہ اور کامران سے ملا۔ دونوں نے فہد کو پسند کیا تھا اور رشتہ منظور کر لیا تھا۔ فہد کے والدین بھی آئے تھے اور سب نے شادی طے کر دی تھی، لیکن ایشان اب بھی تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی اور ڈر رہی تھی کہ اگر پھر سے وہ سب کچھ ہوا۔ عائشہ نے ایشان کو سمجھایا تھا کہ بیٹا فہد اچھا ہے، مت ڈرو۔ 3 ماہ بعد ایشان اور فہد کی شادی ہو گئی تھی۔ خوبصورت شادی سادہ تھی لیکن خوش کن تھی اور سب بہت خوش تھے، بہت زیادہ۔ ایشان کو لگ رہا تھا کہ شاید اب اس کی زندگی واقعی بدلنے والی ہے۔ فہد بہت اچھا شوہر ثابت ہوا تھا اور ایشان کا بہت خیال رکھتا تھا اور اس نے کبھی اس کی ماضی کو نہیں دہرایا تھا، کبھی اس کو اس چیز کا تانا نہیں دیا تھا۔ وہ کبھی ایشان پر غصہ نہیں کرتا تھا اور نہ چیختا تھا، نہ چلاتا تھا، نہ اسے مارتا تھا۔ ایشان آہستہ آہستہ کھلنے لگی تھی اور ہنسنے لگی تھی دوبارہ سے۔ عائشہ بہت خوش تھی کہ اس کی بیٹی اب ٹھیک ہو رہی ہے۔ 6 مہینے بعد ایشان نے عائشہ کو بتایا کہ امی، فہد واقعی بہت اچھا ہے اور میں بہت خوش ہوں اس کے ساتھ۔ عائشہ نے شکر ادا کیا تھا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ 1 سال بعد ایشان کے گھر ایک خوشی آئی اور سب بہت خوش تھے۔ فہد بہت خوش تھا اور ایشان کا بہت خیال رکھتا تھا۔ زیادہ 9 مہینے بعد ایشان نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا، خوبصورت تھا۔ عائشہ بہت خوش ہوئی تھی اور پوتے کو دیکھ کر رو پڑی۔ اس نے سوچا تھا کہ اللہ نے سب ٹھیک کر دیا ہے۔ ایشان اب مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی تھی اور خوش تھی، لیکن ایشان کو کبھی کبھی شاہد کی یاد آ جاتی تو وہ بہت گھبرا جاتی۔ وہ یاد جو تکلیف دیتی تھی اور اسے اداس کر دیتی تھی، لیکن پھر وہ فہد کو دیکھتی تھی اور خوش ہو جاتی تھی۔ آج 2 سال ہو گئے ہیں ایشان کی شادی کو اور وہ ایشان اب بہت خوش ہے اور اپنے بیٹے کو بڑا کر رہی ہے۔ فہد بھی اتنا ہی اچھا ہے جتنا پہلے تھا۔ ہمیشہ عائشہ اکثر سوچتی ہے کاش شاہد نہ ملا ہوتا ایشان کو، لیکن پھر وہ سوچتی ہے شاید یہ سب ہونا تھا، شاید ایشان کو وہ تکلیف دیکھنی ہی دیکھنی تھی تاکہ فہد کی قدر کرے۔ آج عائشہ ایشان کو دیکھتی ہے اور خوش ہوتی ہے کہ بیٹی ایشان اب مسکراتی ہے اور ہنستی ہے اور زندگی جی رہی ہے، لیکن عائشہ جانتی ہے کہ ایشان کے دل میں ابھی بھی زخم ہے۔ وہ زخم بھرے نہیں ہیں، وہ زخم جو شاہد نے دیے تھے اور جو کبھی مکمل نہیں ہوئے۔ لیکن ایشان نے سیکھ لیا ہے زندگی آگے بڑھتی ہے اور ماضی کو بھلا کر آگے دیکھنا پڑتا ہے اور جینا پڑتا ہے۔ اپنے ماضی کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے اور اسے نکلنا پڑتا ہے۔ اگر انسان ماضی میں نہیں نکلتا تو وہ حال میں بھی نہیں جی پاتا۔ 3 سال بعد
ایشان کو ایک اور بیٹی ہوئی تھی، بہت پیاری۔ اب ایشان کی زندگی مکمل تھی اور وہ بہت خوش تھی اپنی زندگی میں۔ وقت بھی بہت خوش تھا اور دونوں بچوں کو بہت پیار کرتا تھا۔ عائشہ اپنے پوتے کو اور پوتی کو دیکھتی اور شکر ادا کرتی، اللہ کا وہ شکر کرتی ہے کہ اللہ نے سب ٹھیک کر دیا تھا۔ ایک دن ایشان نے عائشہ سے کہا تھا کہ امی شکریہ۔ عائشہ نے پوچھا کہ کس بات کا بیٹا شکریہ؟ بتاؤ مجھے۔ ایشان نے کہا تھا کہ آپ نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا، مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اگر بیٹیاں گھر سے بھاگ جائیں تو ماں باپ انہیں قبول نہیں کرتے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب میں بھاگ گئی تھی تب بھی آپ مجھے ڈھونڈتی رہیں اور جب میں واپس آئی تو تب بھی آپ نے مجھے قبول کیا، آپ نے مجھے صحیح راستہ دکھایا اور فہد سے ملوایا بھی۔ عائشہ نے ایشان کو گلے لگایا تھا اور کہا بیٹا یہ ماں کا فرض ہوتا ہے اور میں نے اپنا فرض ادا کیا۔ عائشہ نے کہا لیکن ہر والدین ایسے نہیں ہوتے، وہ بیٹیوں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ ایشان نے کہا تھا آپ بہترین ماں ہیں اور میں خوش ہوں۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ خوشی خوشی رونے لگی۔ آج 4 سال ہو گئے ہیں، ایشان کی شادی ہو گئی ہے اور سب بہت خوش ہیں۔ ایشان اب مکمل طور پر ٹھیک ہے اور خوش ہے بہت زیادہ۔ وہ فہد سے بہت پیار کرتی ہے اور وہ دونوں بچوں سے بھی، لیکن ایشان کو کبھی کبھی اپنی ماضی یاد آ جاتا ہے اور وہ ماضی جو اندھیرا تھا اور تکلیف سے بھرا ہوا تھا پورا، لیکن ایشان نے سیکھ لیا ہے کہ ماضی کو جانے دینا چاہیے۔ آج ایشان اپنے بچوں کو دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں نے اپنے ان کو بہت اچھی تربیت دوں گی اور صحیح راستہ دکھاؤں گی جیسے میری ماں نے مجھے دکھایا تھا۔ میں انہیں سکھاؤں گی کہ محبت میں صبر اور سمجھداری ضروری ہے اور جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں۔ ایشان اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹا جب بڑی ہو تو ہمیشہ لڑکیوں کا احترام کرنا اور عزت کرنا، ہمیشہ، اور کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، کبھی بھی نہیں۔ ایشان کی بیٹی کو وہ سکھاتی ہے کہ اپنی عزت کا خیال رکھنا اور کسی پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، پہلے دیکھنا سمجھنا اور پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہمیشہ عائشہ دیکھتی ہے کہ ایشان اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے رہی ہے، وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ ایشان کی شادی کو آج 5 سال ہو گئے ہیں اور وہ خوش ہے بہت۔ ایشان نے اپنی ماضی سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ایشان بہت خوش ہے اور اس کی زندگی اب بالکل مختلف ہے۔ وہ ہنستی ہے اور مسکراتی ہے اور زندگی کا لطف لیتی ہے، لیکن عائشہ جانتی ہے کہ ایشان کے دل میں ایک کونا جو ابھی بھی اندھیرے میں ہے اور تکلیف سے بھرا ہے۔ وہ کونا جہاں شاہد کی یادیں ہیں اور وہ تکلیف ہے، لیکن ایشان اس کونے کو بند کر دیا ہے اور باقی دل کو روشن رکھا ہے۔ عائشہ کو فخر ہے اپنی بیٹی پر کہ اس نے ہمت کی، اس نے ہمت سے سب کچھ سہا اور آگے بڑھی اور زندگی۔ آج جب عائشہ عائشہ ایشان کو دیکھتی ہے تو خوش ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اسے 5 سال یاد آ جاتی ہیں جب جب ایشان گھر سے بھاگی تھی اور جب مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ وہ 5 سال وہ 5 سال جو عائشہ کے لیے بہت مشکل تھے، بہت زیادہ۔ وہ 5 سال جب وہ سو نہیں سکتی تھی اور روتی رہتی تھی۔ عائشہ شکر کرتی ہے کہ اب سب ٹھیک ہو گیا اور ایشان بھی، لیکن وہ جانتی ہے کہ وہ 5 سال کبھی نہیں بھول سکی اور وہ 5 سال جو اس کی زندگی کی سب سے مشکل تھے۔ آج عائشہ ایشان کے گھر جاتی ہے اور پوتے پوتی سے وہ دیکھتی ہے اور ملتی ہے کہ ایشان ایک اچھی ماں ہے اور بہت اچھی، اور فہد بھی ایک اچھا باپ ہے۔ عائشہ سوچتی ہے کہ اللہ نے سب ٹھیک کر دیا ہے، لیکن وہ کبھی نہیں بھولے گی وہ دن، وہ راتیں جب وہ تکلیف میں تھی، جب عائشہ بھاگی تھی، اور وہ دن جب اس کی دنیا اندھیری ہو گئی تھی اور اس کی ساری زندگی، ساری دنیا اجڑ گئی تھی۔ وہ دن جب اسے لگا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو کھو دیا ہے، اب وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کو نہیں پا سکے گی، لیکن ایشان واپس آئی تھی اور اب ٹھیک ہے اور خوش ہے۔
اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔